مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں, ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے, سیٹ اور سیٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں, سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر, ہو رہا ہے سب کچھ, سر ابھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا, کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی, جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی, میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے, بیرونی سازش کا حصہ بن کے, کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا, آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر, فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو, جو میری طرح کے لوگ, آزاد ذہن کے لوگ ہیں, ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں, کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا, تو پہلے تو الیکشن سے پہلے, ہماری حکومت گرانے سے پہلے, 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر, اور یہ انہوں نے کہا, ذرا یہ سب, اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. چلے مجھے بتانے کب واپس آئے. ٹھیک ہے, ہو گیا. اچھا, اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہیں ابھی, مصطفیٰ کھوکھر, انہوں نے کل کیا کہا, ذرا پہلے یہ بھی سن لیں, دوسرا کلپ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. چل رہا ہے. سگنل دینا مجھے جب تیار ہو. تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی, اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں, ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے, وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے, وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکھر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی, سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے, انہوں نے ادھر جانا ہے, تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں, اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے
جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں کے اوپر نکلائی، لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی، پھر سے مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر، تو لوگ ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کہ پوری کوشش کی گئی اسٹیٹ مشینری اس کو ان کو جتانے کے لیے، اس کے باوجود ہار گئے۔ قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا، دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے۔ لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جناب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے، آپ کوئی عقل کل تو نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا، میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں، ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں، وہ جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہوں ان کے اوپر دھمکیاں، جو میڈیا ہاؤس تھا، سلمان اقبال وہ ملک سے باہر چلا گیا، اس کے بعد صابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا، آج موعید پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے، ارشد شریف، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کو جو دھمکیاں دی، کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ ایک دیانتدار آدمی، وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کہ اچھی بلی گورنمنٹ آپ نے گرا کے چوروں کو بٹھا دیا، تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا، ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا۔ اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کو پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بھیجتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا۔ جو اعظم سواتی سے کیا، جو اس سے پہلے جو شہباز گل سے کیا، کون سی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا، اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر۔ اور اعظم سواتی نے کیا بات کی تھی؟ اعظم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے NRO-2 دیا ہے، اس کے اوپر جو اس بیچارے سے کیا گیا، کون سی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے؟ اور وہ بات کہ جو سچ ہے، NRO-2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا، جب میں گورنمنٹ میں تھا، میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ 30 سال سے یہ چوری کر رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، نیب آپ کے نیچے ہے، آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں، میرے نیچے ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے؟ پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر، ہو رہا ہے سب کچھ، سر ابھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہے کرپشن کی۔ مجھے پھر کہنا شروع ہو گیا کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بھول جائیں اس کو، یہ اکاؤنٹیبلٹی کو۔ کبھی کوئی مہذب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربوں روپے کی چوری کریں، آپ کہ ان کو بھول جائیں، ان کو NRO دے دیں، اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا چین پاگل ہے جنہوں نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے پچھلے چند سالوں میں؟ کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو اسٹیٹسمین مانا جاتا ہے؟ اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنا میں پچھلے 30 سالوں میں۔ وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپٹ منسٹر ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے؟ کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوتا، جب تک انصاف نہیں ہوتا، جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو، جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے سے یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں، پٹواریوں کو پکڑتے رہے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہوا، شہباز شریف کو بچایا گیا، اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس کا،
16 ارب रुपए کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگ گیا، آج جو سلمان شہباز واپس آیا ہے، وہ کیوں باہر بھاگا تھا؟ جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے، مقصود چپڑاسی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں، پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں، ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں، تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم، اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے، ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا، اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے، کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کے اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی، اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر، چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی، اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی، انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا، ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں، مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائیں. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن، جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تو ہماری 6100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں، اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے، فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا، باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر، اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں، جو بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں، ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیا ہے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں، ڈالرز میں پیسے دینے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا، پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو.
جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر تو چلے اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایل سیز پیمنٹ نہیں کر رہے, ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو ہم نے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے, یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشن کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے, ان کے پیسے ڈالر میں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے. یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے, موبائل فون ہے, آپ گوگل کریں آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کورونا کے باوجود, اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا, گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں, اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی